إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جو آخرت پر ایمان لائے۔ جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا ایمان آخرت پر ہے، وہی مسجدوں کو آباد کرے گا، اور وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایمان کے بعد مسجدوں کو جو لوگ آباد کریں گے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تھرمامیٹر ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے ترمذی کی یہ صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد سے محبت رکھتا ہے، مسجد سے شغف رکھتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط رکھی ہے ایمان کی، اور ایمان کے لیے علم ضروری ہے، اور جب علم آئے گا تبھی آپ نماز کی اہمیت کو پہچانو گے۔ علم جب آئے گا تبھی صلو کما رأیتمونی وصلی کی حدیث پر عمل کرو گے۔ نبی نے فرمایا جیسی تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسی نماز پڑھو۔ اگر نبی کی نماز 4 طریقے کی ہوتی تو آپ یہ کہتے کہ جس طریقے سے اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسی طریقے سے نماز کا بھی طریقہ کتنا ہے؟ 4 ہے۔ نبی نے 4 نہیں کہا، بلکہ جو 4 اختیار کرے گا وہ لاچار ہو جائے گا، جو 4 اختیار کرے گا وہ لاچار ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں جیسی میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ میرے پیارے بھائیو، اسی لیے امام شافعی نے چیلنج کیا ہے الرسالہ کے اندر، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کا کوئی محدث، دنیا کا کوئی امام ایسی 2 حدیثیں لائے جو دونوں صحیح بھی ہو اور دونوں آپس میں ٹکراتی بھی ہو۔ اور امام ابن خزیمہ نے اس سے پہلے چیلنج کیا کہ 2 صحیح حدیثیں کبھی آپس میں نہیں ٹکرا سکتی۔ 2 صحیح حدیثوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، ناسخ منسوخ ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، بعد میں آپ نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا تاکہ آخرت اور موت یاد آئے۔ سمجھ میں ایک مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے شروع میں فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی آگ پر پکنے والی چیز ہو، آگ پر جو چیز بھی پکتی ہو، شروع زمانے میں ہر پکی ہوئی چیز کو کھا کر کے وضو کرنا تھا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ابو داؤد کی، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل یہ تھا کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو کھانے کے بعد بھی وضو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 2 صحیح حدیثیں کبھی آپس میں نہیں ٹکرا سکتی۔ یہ حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے جہاں دوسرے صحابہ ہیں، وہیں پر وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینہ پہلے مدینے میں تشریف لائے، جن کا نام مالک بن حویرث۔ ان کی حدیثیں بخاری کتاب العلم میں اور بخاری کتاب الاذان میں، میں دونوں حدیثوں کو ملا کر کہہ رہا ہوں، لوگوں ذرا دلوں کو کھولو، ذرا سوچو، یہ صحابی آخری زمانے میں آ رہے ہیں۔ 20 صحابہ نبی کے پاس آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نے 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے اندر بال بچوں کی خواہش ہو رہی ہے، گھر جانے کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس۔ اور گھر والوں کے پاس جانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ چلا جانا، دوسری طرف چلا کرنے چلا جانا، نہیں، کہا کہ تم جا رہے ہو علم حاصل کر کے تو فَأَقِیمُوا فِیہم، اپنے گھر والوں کے پاس ہی ٹھہرنا۔ کہاں ٹھہرنا؟ گھر والوں کے پاس ہی ٹھہرنا۔ اور کہا وَعَلِّمُوهُمْ،
اور ان کو تعلیم دینا، قرآن و سنت کی تعلیم دینا. اور آگے فرمایا وَمُرُوهُمْ، اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جس طرح تم لوگ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے اسی طرح نماز پڑھنا، اور اسی طرح نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، اسی طرح نماز پڑھنے کی تعلیم دینا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چند طریقے پر ہوتی تو ان صحابہ کو جو آخری زمانے میں آئے اور اپنے علاقے میں جانے لگے، اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ جیسی نماز میں نے پڑھی ہے ویسی ہی نماز پڑھنا. اور وہی مالک بن حویرث کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نبی کی وفات کے بعد مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر یہ بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور اس بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت اللہ اکبر کہتے رفع یدی حذو منکبی، جس وقت اللہ اکبر کہتے مالک بن حویرث نے نبی کی وفات کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڑھوں تک اٹھایا، اور اسی طرح وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ. اور مالک بن حویرث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب نماز پڑھی اور لوگوں کو پڑھ کر کے بتائی تو رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین کیا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا موڑھے تک، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے. میرے بھائیو، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں اور اس میں رفع دین کر رہے ہیں. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا، ان کے ساتھیوں سے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم لوگ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طریقے سے نماز پڑھو. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے جلسہ استراحت کیا، یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت مالک بن حویرث جب سجدے سے جب اٹھتے تھے تو تھوڑا بیٹھ جاتے تھے، اور انہوں نے نبی کی حدیث نقل کی اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا تیسری کے بعد جب چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ مکمل طور سے بیٹھ نہ جائیں، جلسہ استراحت کرتے تھے. اور یہ عمل انہوں نے نبی کی وفات کے بعد نقل کیا، اور انہوں نے یہ حدیث بھی نقل کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی وصلی، جس طرح تم لوگ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. تو میرے بھائیو، ایمان کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ حضرت انس کی حدیث ہے. اور جب علم کتاب و سنت کا اٹھا لیا جائے گا جہالت کا دورہ ہوگا، اور جب جہالت کا دورہ ہوگا تو جس طرح سند یافتہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، سند یافتہ علماء کے جانے کے بعد سند یافتہ جہلا ہوں گے، سند یافتہ جہلا ہوں گے جن کی زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد کے اندر سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانوں کا جاننا علم نہیں ہے، زبان کی فصاحت و بلاغت علم نہیں ہے، زبان کے انداز اور اسلوب کا یہ علم نہیں ہے، چلا لینا علم نہیں ہے، قوالی یہ علم نہیں ہے، بلکہ مسائل کا فہم علم ہے. نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، میں اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں ہر اس منافق سے جو زبانوں کا ماہر ہے، علیم اللسان ہے. علیم یہ مبالغے کا صیغہ ہے یا صفت مشبہ ہے. اور آپ علماء جانتے ہیں جب معرفہ کی اضافت، جب نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف کی جائے، یعنی جب کامن ناؤن کی نسبت جب پروپر ناؤن کی طرف ہو تو عام کا معنی ہوتا ہے علیم اللسان، یعنی زبانوں کا جاننے والا. زبانوں کی مہارت ہوگی، زبان میں مٹھاس ہوگی، زبان میں اٹھار چڑھاؤ ہوگا، ایسا لگے گا زبان اتنی میٹھی ہوگی کہ ایسا لگے گا دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دے
दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें, इतनी ज्यादा मीठी। आज देखो टीवी के पर्दे पर ऐसे ऐसे गुमराह करने वाले लोग आ गए जो उलमा के लिबास में आए, जो कहते हैं कि म्यूजिक भी हलाल है, जो कहते हैं कि रक्स भी हलाल है, जो कहते हैं नाच गाना भी हलाल है। क्यों? इसलिए कि सही इल्म लोगों से उठ रहा है और लोगों ने जाहिलों को सरदार बना दिया है। सनद याफ्ता उलमा नहीं है, सनद याफ्ता जोहला है। और जब कुरान और सुन्नत की नाकदरी होगी तो जिस तरह उलमा चले जाएंगे उसी तरह नेक लोग भी दुनिया से चले जाएंगे। मिर्दास असलमी की हदीस याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं यज़हबु सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल, नेक लोग यके बाद दिगरे चले जाएंगे, अच्छे लोग चले जाएंगे, किताब व सुन्नत पर चलने वाले लोग चले जाएंगे, अल्लाह से डरने वाले लोग चले जाएंगे। हत्ता ला यबका इल्ला हुफालतुम मिनन नास का हुफालति शहीरा बितमर, जिस तरीके से खजूर का छिलका है, जौ का छिलका है, जौ और गेहूं का भूसा जो देखा है छिलका, इसी तरह हल्के जैसे लोग, जलील और खसीस जैसे लोग रह जाएंगे और अल्लाह ताला उनकी परवाह नहीं करेगा। अच्छे उलमा रुखसत हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करो। किताब व सुन्नत का इल्म ये बाजारी किताबों से नहीं मिलेगा, बुकलेट से नहीं मिलेगा, कैसेटों से सिर्फ नहीं मिलेगा, टीवी से नहीं मिलेगा। टीवी से फायदा उठाया जा सकता है, बुकलेट से फायदा उठाया जा सकता है, कैसेटों से फायदा उठाया जा सकता है, नेट से फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन इनकलाब नहीं आ सकता। सही इल्म उसी वक्त मिलेगा जब उस्ताद और शागिर्दी का रिश्ता हो, जब उस्ताद और शागिर्दी का रिश्ता हो। ए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह चाहता सारा कुरान नबी के सीने में दाखिल कर देता, लेकिन अल्लाह ने कुरान से पहले अल्लाह ने कारी को नाजिल किया, जिब्रील अमीन को नाजिल किया। जब तक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इक़रा बिस्मि रब्बिक नहीं पढ़ी, उस वक्त तक अल्लाह के नबी ने भी इक़रा बिस्मि रब्बिक नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं बुखारी की हदीस नंबर 3 में ये रवायत है, जिब्रील अमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से 3 मरतबा लगाया और लगा करके छोड़ा और कहा या मोहम्मद इक़रा, ए मोहम्मद पढ़ो। मैं एक किस्सा बयान करने वाला हूं और वो किस्सा वो नहीं है जो मैंने किताबों में पढ़ा है। अरे वो किस्सा वो है जिस माहौल में मैंने आंखें खोली हैं, जिस माहौल में मैंने जिंदगी गुजारी है, जिस जाहिलियत के जमाने से मैं गुजरा हूं। शायद लोगों को ये मालूम नहीं कि मैं आपके सामने कुरान और सुन्नत की दावत जो लेकर आया हूं या कुरान और सुन्नत की दावत जो पेश कर रहा हूं, ये आबाई मिरास नहीं है, अल्लाह ने मुझे अता की है। मैं भी तकलीद के फंदनों में था, मैं भी दरगाहों पे कुरान पढ़ता था, मैं भी मज़ारों पे कुरान पढ़ता था, मैं भी मिलाद के लिए 12 किलोमीटर रात की तारीकियों में जाया करता था और उस इलाके से जाया करता था जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बन चुका है। और उसके इलाके में अल्लाह के फजल करम से 2 बस्तियां कुरान और सुन्नत पर आ चुकी हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने जिस माहौल में आंखें खोली है वहां पर इल्म हासिल करने का तरीका किताब से ज्यादा बुजुर्गों की करामात है। चुनांचे हिंदुस्तान के एक बड़े इदारे में, और ये कोई मामूली वाकया नहीं, जब मैं कुरान का हाफिज बनकर आया, अल्लाह ने आवाज में कुछ मिठास दी थी। और ये भी मैं बता दूं कि अल्लाह के नबी की हदीस, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन, इसी किताब के जरिए अल्लाह बहुत सारे लोगों को बुलंद करेगा, बहुत सारे लोगों को बुलंदी पे ले जाएगा और बहुत सारे लोगों को इसी किताब छोड़ने की वजह से ज़लील व ख़ार कर देगा। कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सल्फिया में दाखिला कराया। और सुनो, मेरा दाखिला मदीना में सनद की बुनियाद पे नहीं हुआ, मेरे पास सनद भी मौजूद नहीं थी, मेरे पास शहादात भी मौजूद नहीं थे, सिर्फ कुरान सुनने की वजह से अल्लाह ने मेरा दाखिला मदीने में कराया। और मदीने में जाने के बाद अल्लाह ताला ने चंद महीने के बाद बदर मकाम पर, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली लड़ाई की है, जहां इस्लाम की तारीख है, जहां से फतह कामिरानी की तारीख मिलती है, जहां से इस्लाम का झंडा लहराता है। और ये बदर हमें बताता है कि याद रखो, जो शख्स दलीलों पे कायम होगा, जो हक पे कायम होगा, अगर तादाद में कमी भी होगी अल्लाह उसे गालिब कर देगा। मैंने बदर के करीब 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ाई है और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मक्का मदीना को छोड़कर और चंद मस्जिदों को छोड़कर तमाम जगहों पर सऊदी अरबिया में 8 रकात और वित्र के साथ 11 रकात तरावी होती है। और मैं साथ साथ ये भी बता दूं, मैंने मदीने के आखिरी साल में
خود مدینے میں تراویح پڑھائی ہے، اللہ کے رسول کی مسجد کے قریب حرہ شرقیہ میں تراویح پڑھائی ہے، میں نے 8 رکعت واللہ تراویح پڑھائی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے، لیکن میں نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، میں نے بزرگوں کے واقعات سنے ہیں اور بڑے بڑے علماء جمع تھے اس قرآن خوانی کے اندر، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء، وہاں بھی میں نے سنا اور بھی جگہوں پہ سنا۔ ہندوستان کے ایک بڑے ادارے کے اندر ایک شیخ کے پاس ایک بڑا مہمان آیا رات کے اس اندھیرے میں، جبکہ اس وقت کھانا ختم ہو چکا تھا، کھانا ختم ہو چکا تھا، اور حضرت نے دیکھا کہ بڑے حضرت آ گئے، حضرت آ گئے تو حضرت کو حضرت کی فکر ہوئی کہ اگر حضرت کے لیے کھانا حاضر نہ ہو تو کہیں حضور غیر حاضر ہو جائے، کہیں ناراض ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا، اس ہوٹل کے پاس جاؤ، ہوٹل والے کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ حضرت نے بھیجا ہے، مہمان حضرت آئے ہیں، ان کے لیے کھانا حاضر کرو۔ حضرت نے بھیجا ہے، حضرت مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا حاضر کرو۔ ہوٹل کا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، تھوڑا سا کھانا بچا تھا، ہوٹل والے نے وہ کھانا تیار کر کے حضرت کے خدمت میں حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سن لو، کوے کے دم میں باندھی کرن آفتاب کی، کوے کے دم میں باندھی کرن آفتاب کی۔ یہ سنو اس کے بعد کیا ہوا جناب عالی، جب حضرت نے کھانا کھا لیا اور مہمان سو گئے تو حضرت نے اس ہوٹل والے کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ، میں نے تم کو کھانے کے لیے کہا، تم نے میری عزت بچا لی اور میری عزت بچا لی، میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، بتاؤ مجھ سے مانگو میں کیا دے سکتا ہوں، بتاؤ مجھ سے مانگو میں کیا دے سکتا ہوں۔ ہوٹل والے نے کہا حضور جو آپ کا چہرہ ہے وہی میرا چہرہ ہو جائے، اور جو آپ کے سینے کے اندر جو علم ہے وہ علم بھی میرے سینے میں داخل ہو جائے، یعنی آپ کا رنگ بھی میرا رنگ ہو جائے، آپ کی داڑھی بھی میری داڑھی ہو جائے، آپ کا بال بھی میرا بال ہو جائے، آپ کا کرتا بھی میرا کرتا ہو جائے، آپ کا انداز بھی میرا انداز ہو جائے، اور آپ کے سینے میں جتنا علم ہے وہ آپ کے سینے سے ٹرانسفر ہو کر میرے سینے میں آ جائے جلدی۔ اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے، حضرت نے اپنے اس ہوٹل والے مرید کو اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک لگانے کے بعد چھوڑا تو حضرت کے سینے کا سارا علم مرید کے سینے میں چلا گیا، اور حضرت کے چہرے کا رنگ جتنا تھا وہی کلر ہوٹل والے کا بھی بن گیا، یعنی حضرت کی طرح ایک دوسرے حضرت بھی وہاں پر ظاہر ہو گئے۔ تو اب بتاؤ اس واقعے کو دیکھو، اور اس واقعے کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے 3 مرتبہ لگایا سینے سے اور کہا پڑھ، آپ فرماتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جب تک جبریل امین نے اقرا بسم ربک نہیں پڑھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ یہاں بغیر پڑھے حضرت کے سینے سے سارا علم مرید کے سینے میں چلا گیا، اور اس پر بھی جناب عالی میں نے سنا وہاں پر نوٹ چڑھاتے ہوئے ہمارے بزرگوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ دلوں کا تصرف بھی فرماتے ہیں، وہ دلوں کی دنیا بھی بدل دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیو، صحیح علم حاصل کرو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی کے کرتے میں دفن کیا گیا، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، لیکن اللہ نے نبی کی دعا اس منافق کے حق میں قبول نہیں کی۔ آپ کے کرتے میں دفن ہوا لیکن مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا، اللہ جل وعلا یقول فی کتابہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ آپ ان کے لیے مغفرت کرو یا نہ کرو، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کرو گے اللہ ہرگز ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے سورہ منافقون میں کہا 70 مرتبہ سے زیادہ زندگی بھر ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو گے اللہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ فاسق ہیں، ان کے دل ناپاک ہیں، ان کے دل نجس ہیں، اس لیے کہ مشرک ناپاک بھی ہوتا ہے اور مشرک نجس بھی ہے۔ اللہ نے کہا انما المشرکون نجس، اور اصل نجاست دل کی نجاست ہے، اس لیے یہ لوگوں اگر شرک ہمارے اندر آئے گا تو ہماری نجاستیں دور نہیں ہو سکتی ہیں، اور قیامت کی علامت کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی۔ اور یاد رکھو جہالت کا اثر سب سے پہلے عقیدے پر پڑتا ہے، جو جاہل ہوگا وہی شرک کرے گا، اور جو مشرک ہے وہی
جاہل ہے، مشرک جاہل ہے، مشرک ناپاک ہے، اور جو جہالت میں مبتلا ہوگا، قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرے گا، قرآن و سنت کے علم سے بھاگے گا، وہ سب سے پہلے شرک میں واقع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 64 میں فرمایا قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا کہا؟ ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے نا شرک کے بارے میں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں اگر جہالت ہوگی تو جہالت کا سب سے پہلا نقصان عقیدے پر پڑے گا، اور جہالت کی وجہ سے سب سے پہلے انسان شرک کی کھائی میں جائے گا، بدعات کی کھائی میں جائے گا۔ قرآن و سنت سے جاہل ہوگے مشرک ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے اے جاہلو، اے جاہلو کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ اللہ نے مشرک کو جاہل کہا، غیر اللہ کو پوجنے والا، غیر اللہ کی طرف دعوت دینے والا مشرک ہے، اللہ نے مشرک کی جگہ جاہل کہا۔ اور یاد رکھو اگر علم حاصل نہیں کرو گے قرآن و سنت کا، اے میرے پیارے بھائیو میں کیا کیا بتاؤں، یاد رکھو قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرو گے اللہ زندگی کو تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نہیں سمجھا؟ جو میرے ذکر سے کیا مراد؟ ذکر سے مراد قرآن و سنت ہے، پوری شریعت، پوری شریعت۔ اور تمام حنفی اداروں میں جلالین شریفین پڑھائی جاتی ہے، اس جلالین کے اندر علامہ جلال الدین لکھتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یعنی میرے قرآن سے اعراض کیا۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں من اعرض عن ذکری، اے من اعرض عن ذکری اے عن شریعتی وما انزلته علی رسولی، یعنی جس نے میری شریعت سے اور میرے رسول کی سنت سے منہ موڑا، یعنی قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کیا۔ یاد رکھو کبھی سکون نہیں مل سکتا، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، کلکٹر بن جاؤ، بے شک دنیا کی تعلیم ضرورت ہے، دنیا کی تعلیم ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن شریعت کی تعلیم ضروری ہے۔ شرعی علوم حاصل کرو، اس کے بعد دینی دنیاوی علوم حاصل کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے، میرے دین سے بھاگے گا، قرآن و سنت کے علم سے بھاگے گا، چاہے تم کچھ بھی بن جاؤ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ بنا دے گا، اس کی زندگی کو تنگ بنا دے گا، پریشان حال کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا، اور بندہ کہے گا اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا، تو اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے سامنے ہماری آیتیں آئیں، قرآن و سنت کی باتیں پیش کی گئیں، تم نے قرآن و سنت کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس لیے تم آج بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ یہاں پہ رکیے، مجھے وقت کچھ زیادہ ملا لیکن میں نہیں مناسب سمجھتا کہ آپ کا زیادہ وقت کھاؤں، اس لیے کہ ہمارے پیچھے دوسرے خطبہ اور مقررین ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ زیادہ وقت لوں، لیکن انشاءاللہ چند منٹ یہ بات کہہ کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں جو قرآن و سنت کے علم سے بھاگے گا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اے صدرہ ضیق حرج لضلالہ وان تنعم ظاہرہ ولبس ما شاء وسکن ما شاء، چاہے اچھا سے اچھا کپڑا پہن لے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ جائے، اچھی سواریوں میں سفر کرے، لیکن فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين فهو في قلق وحيرة وضنك، کیونکہ جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا دل میں سکون نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اور جو کتاب و سنت کے علم سے بھاگے گا وہ ہمیشہ تنگی میں ہوگا، ہمیشہ پریشانی میں ہوگا، ہمیشہ مشکلات میں ہوگا۔ اور عبداللہ بن عباس تمام صحابہ میں قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن عباس کی روایت کس کتاب میں ہے؟ ابن عز الحنفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں ہے۔ علامہ طحاوی حنفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول
اللہ نے اس بات کی گارنٹی لی ہے، تکفل اللہ، اللہ نے اس بات کی گارنٹی لی ہے، لمن قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، اللہ نے یہ گارنٹی لی ہے، لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی بدبخت نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں بھٹکے گا نہیں، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے گا، اور جو قرآن و سنت کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے گا، شہادہ کے لیے، ڈگری کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، اے میرے بھائیو، دجہا حامان سے پہلے، قارون سے پہلے، فرعون سے پہلے اللہ اس ریاکار عالم کو اور قاری کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن جو لوگ قرآن و سنت کا علم اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کے لیے حاصل کریں گے، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم تمام طریقوں کو بھول جائیں گے، ہم تمام سلسلوں کو بھول جائیں گے، ہم قرآن کا علم حاصل کریں گے، ہم حدیث کا علم حاصل کریں گے۔ دیکھو تیرے رب نے گارنٹی لی، قد یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دے گا، کن کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا حاصل کرے، جو اللہ کو راضی کرے، اور جو اللہ کو راضی کرے گا کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ اس سے خوش ہو جائیں۔ اس لیے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا تھا حضرت عائشہ کے پاس، میرے پاس نصیحت کیجئے اور نصیحت رسول کی حدیث کی روشنی میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، نصیحت کی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرے، چاہے ماں باپ ناراض ہو جائیں، چاہے پڑوسی ناراض ہو جائیں، ہم تلک جہیز نہیں لیں گے، ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، چاہے ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین لوگوں کے شر سے بچائے گا اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی کہ جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ اس کو ہدایت دے گا، اللہ اس کو چلائے گا سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر۔ سلام اللہ کا نام، سلام اللہ کا، السلام کس کا نام ہے؟ السلام المومن المؤمن، اللہ کے مشہور ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ السلام ہے۔ تو سلامتی کے راہوں پر اللہ گھر میں سلامتی دے گا، اللہ ملک میں سلامتی دے گا، اللہ بازار میں سلامتی دے گا، اللہ مدرسوں میں سلامتی دے گا، اللہ جماعت میں سلامتی دے گا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے اللہ سلامتی ہی سلامتی دے گا۔ اس میں اشارہ ہے اللہ سیاسی طور پر بھی رہنمائی کرے گا، علمی طور پر بھی رہنمائی کرے گا، اور اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ایمان کے بعد اور عمل کے بعد اللہ نے فرمایا جس کا عقیدہ اللہ پر ہے، قیامت پر ہے، جنت پر ہے، جہنم پر ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ اور ہدایت کا کیا معنی؟ ہدایت کا معنی اللہ کو معلوم، لیکن جو معنی مجھے معلوم ہے، ہدایت کا معنی اللہ راستہ دکھلائے گا ایک، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرو گے ہدایت کا معنی توفیق، یعنی اللہ صحیح راستے پر چلائے گا، اور صحیح راستے پر چلانے کی توفیق صرف رب العالمین دے سکتا ہے۔ نمبر 3، ہدایت کا معنی ہے دل میں اللہ خیر کی باتیں ڈالے گا، بھلائی کی باتیں ڈالے گا۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ آپ کے سینے میں حق بات داخل کرے گا، اللہ الہام کرے گا، خیر کے لیے آپ کے سینے کو کھول دے گا۔ یعنی اگر آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کرو گے اللہ سلامتی کے راستوں کی طرف چاہے گا، تنگیوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، مصیبت میں ہو، دشمنوں کے حملے میں ہو، اللہ ہر جگہ سے راستہ نکال دے گا۔ اور صحابہ کرام نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، دنیا کے جس حصے میں گئے ایسا لگا گویا آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں، اور اسی قرآن و سنت کی برکت ہے۔ سائنس کا وجود قرآن و سنت سے پہلے نہیں تھا، کیمسٹری کا وجود قرآن و سنت سے پہلے نہیں تھا، اور الجبرا کا وجود قرآن و سنت سے پہلے نہیں تھا۔ آپ تاریخ پڑھو، سائنس کے پیچھے اور الجبرا کے پیچھے، کیمسٹری کے پیچھے، بایولوجی کے پیچھے، بڑے بڑے ایجاد کے پیچھے مسلمانوں کے بڑے کارنامے ہیں، بڑے بڑے علم اور فن ہیں، اور اللہ نے قرآن و سنت کے ذریعے قرآن و سنت پر فہم اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ پڑھو اندلس کی تاریخ، پڑھو اسپین کی تاریخ، جہاں بڑے بڑے علماء نے
کتاب و سنت کی خدمت کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، انہی علماء نے بڑے بڑے علوم، علم طب، میڈیکل سائنس اور بڑی بڑی چیزوں کے اوپر ریسرچ کیا، آج مغرب اسی کو ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے بھائیو۔ میں بتاتا ہوں، حضرت عائشہ سے ان کے بھانجے نے عروہ نے سوال کیا، اے میری عائشہ صدیقہ، آپ بتائیے قرآن و سنت کا علم تو آپ نے اللہ کے نبی سے لیا اور شعر و شاعری کا علم تو جاہلیت کا اشعار سے لیا، لیکن یہ سرجری کا علم، یہ میڈیکل کا علم کہاں سے آیا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ علم بھی اللہ کے نبی نے مجھے سکھلایا۔ تو میرے بھائیوں صحیح قرآن و سنت پاؤ گے، اللہ رہنمائی کرے گا۔ علامہ ابن قیم کی جو کتاب ہے، کتاب الطب پڑھا ہے، یہ اکبر صاحب جو مدراس کے اندر جنہوں نے علامہ ابن قیم کی کتاب طب نبوی کی روشنی میں ایسی ایسی دوائیں ایجاد کی جو آج امریکہ اور یورپ کے بعض کالجوں کے اندر بھی اس کے اوپر ریسرچ کیا جا رہا ہے اپنی زندگی، ان کا لڑکا میرا شاگرد ہے الحمدللہ۔ تو میرے بھائی طب نبوی میں وہ ساری حکمتیں برکتیں ہیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو گے اللہ سلامتی ہی سلامتی دے گا، برکتیں ہی برکتیں دے گا۔ اور میرے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، بڑے بڑے کالج میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے عہدے کا مالک کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی مدرسے کا پڑھا لکھا ہے، کیوں؟ قرآن و سنت کا علم اگر صحیح طریقے سے حاصل کرو، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کا علم دو گے، اللہ اس کی برکت سے ہر میدان میں سلامتی کی راہوں کو کھول دے گا۔ اور میرے بھائیو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ آسمان مٹ جائے گا، ستارے سیارے مٹ جائیں گے، آپ کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے قرآن و سنت کی خدمت کی، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرایا، آپ نے حافظ بھی بنایا اور محافظ بھی بنایا۔ صرف حافظ نہیں پڑھ لیا اور ڈاک کیٹ پڑھنے لگے، قرآن و سنت کا حافظ بھی بنایا، محافظ بھی بنایا، قرآن و سنت کا عالم بھی بنایا، تو آپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کے اندر کشادگی عطا کرے گا۔ اور اولاد بہترین صدقہ ہے۔ میں صرف ایک دو حدیثیں پڑھ کر ختم کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ابن ماجہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله من بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجہ بسند حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب ملتا ہے ان میں سے سب سے پہلے علم، صحیح علم کو حاصل کیا، صحیح علم کو پھیلایا، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملے گا، مدرسوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اداروں کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے۔ اسی طریقے سے نیک اولاد، جس نے نیک اولاد کو نیک اولاد بنایا، اس کی تربیت کی، نیک اولاد کی ہر نیکی، نیک اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کی نیکی ہے۔ اگر اولاد کو آپ نے حافظ بنایا، عالم بنایا، نیک بنایا، نیک اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کی نیکی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی کمائی اولاد ماں باپ کی کمائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مسجد بنایا، مسافر خانہ بنایا، اسی طریقے سے آپ نے نہر وغیرہ کھدایا۔ تو میرے بھائی ان چیزوں میں نیک اولاد یہ ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور وہی اولاد صدقہ جاریہ ہوگی جو اولاد حافظ بھی بنے، محافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، عامل بھی بنے، قوم کا خادم بنے، روئے زمین پر امن و شانتی کی دعوت دینے والا بھی بنے۔ میرے بھائیوں انسان کے مرنے کے بعد نیک اولاد کی دعاؤں سے اللہ اس کی قبر میں کشادگی ہی نہیں بلکہ اللہ جنت میں اس کے پوسٹ کو، اس کے گریڈ کو، اس کے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے۔ حضرت انس کی حدیث حسن مشکات کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میت کے مرنے کے بعد جنت میں اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، اور جب اللہ جنت میں میت کے درجے کو بلند کرتا ہے تو میت کہتا ہے اے اللہ اتنا بڑا عمل میں نے نہیں کیا، اتنا بڑا ثواب ہم کو کیسے مل گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے میت کے مرنے کے بعد، کہتا ہے میت کہ اللہ اتنا بڑا مقام ہم کو کیسے مل گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے بے استغفار ولادی کا، اللہ کا تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی،
دعا کی ہے، اور وہی اولاد مغفرت کی دعا کرے گی جو قرآن پڑھے، جو حدیث پڑھے، اور جب قرآن پڑھے تب تو یہ دعا پڑھے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، کس دن؟ جس دن کے حساب قائم ہو۔ تو اپنی اولاد کو نیک بناؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، محافظ بناؤ، دین کا داعی بناؤ، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور اس امت کے اوپر احسان ہے، اور اس ملک کے اندر اسی مدرسے کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کو بچایا ہے اللہ کی توفیق سے۔ یہ ملک آزاد ہوا ہے، ابوالکلام آزاد ہوں، یا علامہ اقبال ہوں، یا محمد علی جوہر ہوں، یا مولانا ولایت علی صادق پوری ہوں، جنہوں نے پٹنہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے، کہاں گئے، یعنی احمد آئیے حیدرآباد گئے، اور وہاں پر انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی۔ یہ مدرسے کے پڑھے لکھے تھے جنہوں نے دیش کی آزادی میں کارنامے انجام دیے، اور اس دیش کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے بھائیو، مدرسے کی زندگی کے اندر جو امن و شانتی دی جاتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ امن و شانتی کہیں نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام کے معنی سلامتی، ایمان کے معنی امن و شانتی ہے، اور اسلام اور ایمان کا جو علم حاصل کرے گا اس کے دل میں بھی امن و شانتی ہوگی، اور اس کے ملک میں بھی امن و شانتی ہوگی۔ ہم اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم فرمائے، قرآن و سنت کی عظمت ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، اور قرآن و سنت کے علم سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق بقیہ باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شرح و بسط کے ساتھ مختلف واقعات اور حقائق اور زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے جو بھی بیان کیا ہے، جو باتیں صحیح ہیں بے شک اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو باتیں غلط ہیں میری طرف سے ہیں اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی شرارت سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اپنے لیے آپ کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جمع فرمائے، اللہ جنت میں ہم سب کو اسی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ داخل فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعوت دی اور جنہوں نے ہم کو یہ قیمتی موقع دیا کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے چہروں کو روشن رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس ادارے اور اس ادارے جو مختلف ادارے ہیں اور اداروں کے ساتھ یہ جلسے اسی کے اوپر اکتفا نہ کریں، بلکہ عوام کو کتاب و سنت کا درس دیں۔ جلسے سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن انقلاب آئے گا۔ انبیاء کے دعوتی منہج تھے، اللہ کے نبی لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ آپ بازاروں میں گئے، آپ سڑکوں پہ گئے، آپ لوگوں کے دروازوں پہ گئے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم داعی پیدا کریں، ہم لوگوں کے سڑکوں پر دروازوں پر جا کے ان کو دعوت دیں، اور ہم ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ صحابہ نے علم حاصل کیا، ہم گزارش کریں گے کہ جلسے کے بعد عوام کے لیے ایک سلیبس تیار کیجئے، تاکہ ان کو ایمانیات بتائیے، تاکہ ان کو وضو کے مسائل بتائیے، تیمم کے مسائل بتائیے، ان کو غسل جنابت بتائیے، پڑوسی کے حقوق بتائیے، ماں باپ کے آداب بتائیے، قیامت کی نشانیاں بتائیے، اور امن و شانتی کی تعلیم دیجئے۔ ایک مسلمان کی کیا صفات ہوں، کیونکہ یہ صحابہ کا منہج یہی تھا۔ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، صحابہ کا منہج تھا جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، جب تک اس کو صحیح نہیں پڑھتے تھے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ہم صحابی نہیں ہو سکتے لیکن صحابہ کے منہج پر ضرور چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.